بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ماہم کہانی۔ پلیز ناول کو لائک کر دیجیے۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجیے، بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیجیے گا۔ اس سے یہ ہوگا کہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا آپ کو نوٹیفیکیشن ملتا رہے گا۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ ٹھیک ہے سر، لالا نے کہا ہے تو اٹس ڈن۔ وہ دھیمے سروں میں اپنی رضامندی دیتی ان سے اجازت لے کر اپنی جگہ سے اٹھی تو وہ اپنے ہی دھیان میں بالاج کے چہرے پہ کھلتی فتح مندی سے چور مسکان نہ دیکھ سکی۔ فائنلی سیکنڈ اسٹیپ بھی آج مکمل ہوا۔ زر شالے کو آفس سے نکلتے دیکھ کے اس کی آنکھیں ہولے سے مسکائی تھیں۔ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے جیسے ہی وہ ہال میں انٹرنس پہ داخل ہوا تو جیسے میڈیا کا ایک طوفان وہاں سمٹ آیا۔ اچانک بہت سارے کیمروں کی روشنیاں ایک ساتھ خود پر فوکس دیکھ کے وہ ایک دم سے گھبرائی اور چہرہ بے ساختہ انداز میں اس کے پہلو میں چھپانے کی کوشش کی، اور اس کی یہی بے ساختگی شرافگن کے دل میں وہی جذبات ابھارنے لگی جو چند لمحے قبل اسے دیکھتے ہوئے اس کی آنکھوں میں سمٹ آئی تھی۔ اسے بازوؤں کے مضبوط حصار میں لیے وہ اندر داخل ہوا تو ایک دم سے آتش بازی اور ہوائی فائرنگ سے فضا گونج اٹھی، جیسے اتنی غیر متوقع انٹری اور اس پہ ایسی سواگت، وہ بھی سینکڑوں لوگوں کی موجودگی میں دیکھ کے وہ اپنے حواس کھونے کو تھی۔ کیا کرنا چاہ رہا تھا یہ شخص؟ اس کے پہلو سے چہرہ نکالتے ہوئے اس نے اس کے چہرے کی سمت دیکھنا چاہا، جب اس کی نگاہ بے ساختہ ٹھٹک سی گئی، کیونکہ افغان کے دوسری سائڈ پہ کھڑی انیا شیرازی شعلے اگلتی نگاہوں سے اسے دیکھتی پل بھر کو اسے خوفزدہ کر گئی، لیکن اگلے ہی لمحے وہ کھل کے مسکرا دی۔ ایک ہاتھ جو کیمروں اور آتش بازی سے بچاؤ کے لیے اس کے وجود میں پناہ لینے کے لیے اس کے گرد لپٹا ہوا تھا، اسی ہاتھ کی گرفت اس کے کوٹ پہ مزید مضبوط کرتے ہوئے اس نے انیا کے چہرے کا جائزہ لیا، جبکہ وہاں موجود سبھی لوگ بہت دلچسپی سے اس ڈرامے کو دیکھ رہے تھے، جہاں ہال کے بیچوں بیچ وہ اپنی نئی نویلی دلہن کو بازوؤں کے حصار میں لیے ہوئے اپنی سابقہ منگیتر کو بھی پہلو میں کھڑا کیے باتوں میں مشغول تھا۔ ایسی چٹپٹی صورتحال دیکھ کے بہت سے کیمرے ان کی جانب ضرور مڑتے، جو اگر وہ شرافگن عالم نہ ہوتا اور شرافگن عالم کو اس کی مرضی کے بغیر خبروں کی زینت بنانے کی جرات آج تک کوئی نہ کر سکا۔ وہ وہیں اس کے کوٹ کو جکڑے انیا کے ساتھ کھڑے افغان کے بزنس پارٹنر کے ساتھ اسے باتیں کرتا دیکھ رہی تھی۔ جب اس نے انیا کے ہاتھ کو بڑھتے ہوئے دیکھا تو اس کے حواس الٹ ہوئے۔ سر، میں تھک گئی ہوں۔ نگاہیں انیا کے دھواں دھواں ہوتے چہرے پہ گاڑے اس نے اپنا دوسرا نازک ہاتھ اس کے سینے پہ رکھتے ہوئے بہت دھیرے سے کہا، تو وہ فوراً اس کی جانب متوجہ ہوا۔ متوجہ ہونے پہ اس نے اس کی توجہ کا محور انیا شیرازی کی ذات کو پایا تو وہ گہری سانس بھرتے ہوئے تھوڑا سا جھکا، تو اگلا لمحہ حاضرین محفل کے لیے اس صدی کا بہت انوکھا لمحہ تھا، جب بھرے مجمع نے شرافگن کو ایک لڑکی کو اپنی باہوں میں اٹھائے دیکھا، جبکہ دوسری جانب وہ جو انیا کے تکبر کی سزا اسے دینے کے لیے افغان سے مصنوعی انداز میں بولی، تو جواباً افغان کی اس حرکت پہ بری طرح سے گھبراتے ہوئے اس نے دونوں ہاتھ اس کی گردن کے گرد لپیٹے۔ ہمیشہ کے لیے مضبوطی سے تھام لو، اگر جو اس پل گرفت ڈھیلی کی تو ہمیشہ کے لیے کھو دو گی مجھے۔ اس کے کان میں سحر انگیز مگر ناقابل فہم سرگوشی کرتے ہوئے وہ اسٹیج کی جانب بڑھا تو مارے حیا و شرمندگی کے اس کے مضبوط سینے میں چہرہ چھپاتے ہوئے اس نے گرفت اس کی گردن کے گرد مزید مضبوط کی۔ سر پلیز مجھے نیچے اتار دیں، سب ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ سب کی نگاہیں چہرہ چھپانے کے باوجود خود پہ محسوس کرتی وہ شرمندگی سے بڑبڑائی، تو افغان نے بغور اس کے حجاب آمیز وجود کو دیکھا۔ یہی کام تو تم بھی کر رہی تھی،
گہری نگاہ اس کے سجے سنورے چہرے پہ ڈالتے ہوئے وہ سکون سے بولا، تو اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ ہیں سر کی بات کا کیا مطلب ہے؟ ہمیشہ کی طرح پہلی ٹینشن کو چھوڑ کے اسے نئی ٹینشن لگ گئی، اور وہ افغان کی غربت کی فکر چھوڑ کے نئی فکر میں لگ گئی، جبکہ اس کے ذہنی تفکرات سے وہ بے نیاز، وہ اطمینان سے چلتا اسے ساتھ لیے سامنے اسٹیج کی جانب بڑھا، اور بہت سے لوگوں کی مثیر نگاہوں کو نظر انداز کرتے ہوئے اسے بہت آہستگی سے صوفے پہ بٹھایا۔ شکر ہے، اس کی گرفت سے آزاد ہوتے ہی اس نے پرسکون سانس خارج کیا اور سیدھی ہو کے بیٹھی ہی تھی کہ نگاہ ہال کے بیچوں بیچ شکستہ ششدر کھڑی انیا سے ٹکرائی تو دل میں ایک ملال سا اتر آیا۔ میں اتنی خود غرض نہیں ہوں، لیکن تمہیں تمہارا گھمنڈ اور تمہاری اکڑ لے ڈوبے گی۔ اس کی آنکھوں میں چھائے تاثرات کو دیکھ کے وہ دل ہی دل میں کہتی، اپنی نگاہیں جھکاتی منتشا کا انتظار کرنے لگی، لیکن اگلے ہی لمحے اس کی تمام حسیات ایک ساتھ سے الٹ ہوئیں۔ پہلو میں آ کے براجمان شخص کی سحر انگیز خوشبو اور غربت کے احساس نے اسے فوراً اپنی لپیٹ میں لیا، تو اس کی سوچوں کا رخ فوراً اس کی جانب مڑا، جو اس کی جانب بالکل متوجہ نہیں تھا، بلکہ اس کا سارا دھیان اس وقت سامنے موجود فوٹوگرافر پر تھا۔ سر، مجھے ہاسٹل جانا ہے۔ کیمروں کی مسلسل لائٹس پڑنے کی وجہ سے اس کے سر میں پھر سے درد ہونے لگا تھا۔ تبھی وہ ہلکا سا منمنائی، لیکن منمنانے کے بعد اسے خود ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کی آواز افغان کے کانوں تک نہیں پہنچی ہوگی۔ سر، منتشا کدھر؟ اب کہ اس نے آواز قدرے بلند کی، لیکن اس کی آواز کو فوراً بریک لگا کے اس کے ساتھ بیٹھا افغان اس کے بالکل قریب ہوتا اسے اپنے مضبوط بازو کے حصار میں لیتا یخلق اس کا دل زوروں سے دھڑکا گیا تھا۔ سر پیچھے ہو کے بیٹھیں۔ لوگوں کی کھوجتی نگاہیں خود پر محسوس کرتی وہ اس کی سلگتی غربت سے چھٹکارا پانے کو بولی، لیکن اس کی درشت گرفت نے اس کی بات مکمل نہیں ہونے دی۔ ادائیں من پسند بیویوں والی ہیں، لیکن افسوس میں محبوب شوہر نہیں ہوں، اس لیے میرے سامنے آج کے بعد یہ سب مت کرنا اور مجھے خود سے دور جھڑکنے کی کوشش ہرگز مت کرنا، ورنہ ساری زندگی چاہ کے بھی نہ پا سکو گی۔ اس کے بالکل نزدیک وہ مدھم مگر سپاٹ انداز میں بولتا گمسم سا کر گیا تھا۔ اس کی جانب دیکھتی زالے اس پل سانس لینے میں بھی احتیاط برت رہی تھی کہ اس کے ہونٹ بولتے ہوئے مسلسل اس کے کان کی لو کو چھو رہے تھے، اور وہ ان ہونٹوں کو مزید گستاخ نہیں ہونے دینا چاہتی تھی کہ یہ لمس یا انداز غربت اس کے لیے بے حد نیا تھا۔ ہمیشہ لڑکوں سے کوسوں دور رہنے والی زالے پہ زندگی نے ایسا موڑ لایا تھا کہ لمحوں میں ایک شخص اس کے پورے دل و جان کا مالک بن بیٹھا تھا۔ سر، وہ جو اس کی کمر پہ گرفت مضبوط کیے اپنی سرسراتی انگلیوں کی حرکت کی وجہ سے اس کے چہرے پہ اترتے رنگ برنگے سائے دلچسپی سے ملاحظہ کر رہا تھا۔ پرسنل ملازم کے پکارنے پہ اس نے بنا چونکے اس کی جانب دیکھا، تو اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس نے اسے ایک مدھم سا اشارہ کیا، تو وہ سر ہولے سے خم کرتا ہوا واپس چلا گیا۔ بہت بہت مبارک ہو مسٹر شراوکن۔ چند لمحوں کے بعد انیا اسٹیج پر آتی مصنوعی انداز میں مسکراتے ہوئے شراوکن کی جانب بوکے بڑھاتی ہوئی بولی، تو بہت سے لوگوں نے پھر سے نگاہیں اسٹیج پر مرکوز کیں، جبکہ وہ زالے کو بازو میں لیے انیا کی جانب متوجہ تھا۔ آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو مسز شراوکن۔ اچانک وہ زالے سے چبھتے ہوئے لہجے میں مخاطب ہوئی اور ایک گفٹ ریپر اس کی جانب بڑھایا، تو اس نے ہلکا سا سر خم کرتے ہوئے ہاتھ اس کی جانب بڑھایا، لیکن اس کا ہاتھ درمیان میں ہی اس کی مضبوط گرفت میں آ گیا۔ میں وہ گفٹ کبھی نہیں لیتا جس میں مجھے خلوص دکھائی نہ دے، اور یہی کام میری بیوی بھی کرتی ہے۔ بظاہر نرم لہجے میں بولتے ہوئے اس نے گفٹ ریپر میں لپٹے گفٹ کی اصلیت کا بھانڈا پھوڑا، تو انیا کا چہرہ پھیکا پڑا، لیکن وہ سنبھلتے ہوئے گویا ہوئی
اپنے منگیتر کو اس کی جھولی میں ڈال دیا ہے، اس کے بعد یہ مجھ سے کیسی مخلصی کی توقع کرتی ہے۔ میں نے مصالحت کی پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا ہے افغان۔ مدھم مسکراہٹ اور مصنوعی الفاظ پہ زالے الجھی، کیونکہ وہ افغان کی حرکت کو سمجھ نہیں سکی تھی۔ لیکن مجھے اپنی بیوی کے لیے تمہارا تحفہ پسند نہیں آیا انیا، اب کہ وہ اس کی آنکھوں میں اپنی سرد نگاہیں گاڑتا بہت سنجیدگی سے بولا۔ دونوں ہی کھسکے ہوئے ہیں، جوڑی اچھی لگنی تھی ان دونوں کی، اگر شادی ہو جاتی تو ان دونوں کے تاثرات دیکھتی۔ وہ اس کے ہاتھ کو نامحسوس انداز میں کمر سے ہٹانے لگی، کیونکہ انیا سے بات کرتے ہوئے اس کی گرفت سخت سے سخت تر ہوتی جا رہی تھی۔ آہ! اس کے ہونٹوں سے ایک سسکاری نکلی تو انیا کی آنکھوں سے تنبیہ کرتے افغان کا دھیان فوراً اس کی جانب ہوا، جو اس کی جانب متوجہ تھی۔ ہاتھ ہٹائیں اپنا، مجھے درد ہو رہی ہے، وہ دبی دبی مگر حیا آمیز لہجے میں بولی تو افغان نے فوراً گرفت نرم کی، لیکن ہاتھ ہٹانے کے بجائے اس کا پہلو سہلانے لگا تو وہ اچھلی، جبکہ چہرہ سرخ قندھاری انار کی مانند ہوتا گویا لہو چھلکانے لگا۔ میں درد دینے کے بعد مداوا کرنے کا عادی نہیں ہوں، اس لیے یہ پل امر کر لو، اس کی جانب جھکتے ہوئے وہ بھاری لہجے میں بولا تو اس کی گہری سانسوں کی تپش سے اس کا چہرہ سلگنے لگا، جبکہ اس منظر کی تاب نہ لاتی انیا گفٹ وہیں میز پر پڑکتی اسٹیج سے اتر گئی۔ سر پلیز اب بس کر دیں، سب دیکھ رہے ہیں، اس کی جھلساتی قربت سے زج ہوتی وہ بے بسی سے بولی تو انیا کو ہال سے باہر نکلتے دیکھ کے وہ بھی سیدھا ہوا اور ہاتھ اس کی کمر سے ہٹایا۔ جس کام کا آغاز ہی دوسروں کو کچھ دکھانے کے لیے کیا گیا ہو تو ہر دن اس ارادے پہ عمل کرنا پڑتا ہے، مبہم سے انداز میں کہتے ہوئے اس نے نگاہیں اس کے چہرے سے ہٹائیں اور اپنے پرسنل ملازم کی جانب دیکھنے لگا، جبکہ اس کے الفاظ کی چک پھیریوں میں الجھتی وہ اپنی حنائی ہاتھوں کی لکیریں دیکھنے لگی۔ مس عالم وہ سیرش اور ہائیکا کے ساتھ لان کی جانب بڑھ رہی تھی، جب اپنے نام کی پکار پہ اس نے بے ساختہ گردن موڑ کے دیکھا تو دل ایک دم سے دھڑک اٹھا۔ بلو جینز کے ساتھ نیوی بلو کلر کی شرٹ پہنے وہ حسب بلو جینز کے ساتھ نیوی بلو کلر کی شرٹ پہنے وہ حسب معمول بازو کونیوں تک فولڈ کیے، گریبان کے اوپری بٹن کھولے، بیگ کو کندھے پر لٹکائے ہمیشہ کی طرف رف ٹف حلیے میں بھی ڈیشنگ حالت میں اس کے سامنے کھڑا تھا۔ جی ایک نظر ساتھ کھڑے دوستوں پر ڈالتے ہوئے اس نے اس کی جانب استفہامیہ نگاہوں سے دیکھا، جس نے سر کی کلاس میں اناؤنسمنٹ کر دینے کے بعد سے آج 2 دن بعد مخاطب کیا تھا۔ اگر آپ فری ہیں تو لیب چلیں، اسائنمنٹ پہ ورک سٹارٹ کرتے ہیں۔ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ وہ بلا تمہید بولا تو اسائنمنٹ لفظ پہ اسے غصہ آ گیا۔ اسائنمنٹ پہ ورک کرنے کی ڈیٹ پرسوں سے تھی اور اب ہمارے پاس صرف 2 دن ہیں۔ مزید اور گڈ ٹو یو کہ آپ کی وجہ سے ہماری اسائنمنٹ کا بیڑا غرق ہونے والا ہے۔ تھی تو وہ بھی شیرو جیسے گھمنڈی انسان کی بہن، اسی لیے بنا کسی جھجک کے وہ ساری کڑواہٹ اس پہ انڈیل گئی، جو بے تاثر انداز میں اسے بولتے ہوئے سن رہا تھا، جس کا چہرہ یلو رنگ کے حجاب میں دھوپ کی تمازت سے سرخ پڑ رہا تھا۔ سوری لیکن ابھی بھی ہمارے پاس وقت ہے، جو میرے خیال میں اختلافات کی نظر کر دینے کے بجائے اگر صحیح استعمال میں لایا جائے تو بہتر رہے گا۔ اپنی مخصوص مگر مدھم سی مسکراہٹ ہونٹوں پہ سجائے وہ سکون سے بولا تو اس کے اس انداز پہ اس کا خون پھر سے ابال کھانے لگا، لیکن اسے عاطف فرات کو دیکھ کر وہ لب بھیج گئی تھی۔ میڈم سر کی کال ہے آپ کے لیے، اپنا موبائل اس کی جانب بڑھاتے ہوئے اس نے اطلاع دی تو اس کا غصہ عود کر آیا۔ لالا سے کہہ دیں کہ ناراض ہوں میں ان سے، خفگی سے کہتی وہ موبائل کو سرے سے نظر انداز کرتی بائیں جانب بڑھی تو وہ دونوں بھی اس کے پیچھے لپکے۔
اپنے سر کو کہنا کہ آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے، چڑھانے والی مسکان ہونٹوں پہ سجائے وہ فرحات کو کہتا، اس کی گھوری کی پرواہ کیے بغیر اس کی میڈم کے پیچھے لپکا جو لیب کی جانب بڑھ چکی تھی۔ ڈاکٹر صاحبہ، ڈاکٹر صاحب آپ کو بلاتی ہے۔ خان لڑکے نے اس کے کمرے کے دروازے پہ دستک دیتے ہوئے اسے اطلاع دی تو وہ اس کے الفاظ پہ بے ساختہ ہنس دی۔ خان، یہ جنس کا کباڑہ کرنا کب چھوڑو گے؟ وہ مسکراتے ہوئے اپنا اسٹیتھوسکوپ میز پہ رکھتے ہوئے گویا ہوئی تو وہ جھیپا۔ ڈاکٹر صاحبہ، ہم ٹھیک بولتی ہیں، اب تم کو سمجھ نہ آئی تو ہمارا کیا غلطی؟ وہ کندھے اچکاتے ہوئے بولا تو اس کی زبان سے لطف اٹھاتی وہ ہولے سے سرخم کرتی۔ اس کے پیچھے ہولی کہ ڈاکٹر تنویر کی بات سننے کے بعد اسے ایک کیس کی اسٹڈی کرنی تھی۔ میں آئی کم ان سر؟ دروازہ ناک کرتے ہوئے اس نے اجازت طلب کی تو سر کی فریش آواز گونجی اور اس نے دھیرے سے دروازہ کھولتے ہوئے اندر قدم رکھا۔ آئیے ڈاکٹر سرشے، کیسی ہیں آپ؟ 34-35 سالہ خوش شکل اور خوش مزاج ڈاکٹر تنویر نے مسکراتے ہوئے اسے بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے استفسار کیا تو وہ ہولے سے مسکرائی۔ الحمدللہ، عادتاً مختصر سا جواب دیتے ہوئے اس نے خان کی جانب دیکھا جو اب میز پہ چائے کے کپ رکھ رہا تھا۔ آج کوئی آپریشن تو نہیں ہے آپ کا؟ ڈاکٹر تنویر کے سوال پہ اسے یوں لگا جیسے وہ تمہید باندھ رہے ہوں، لیکن وہ اپنے خیالوں کو ہولے سے جھٹکتی اپنے مخصوص انداز میں جواب دینے لگی، جی ابھی تو نہیں، لیکن رات 10 بجے ہے۔ چائے کا سپ لیتے ہوئے اس نے جواب دیا تو وہ ہولے سے سر ہلاتے گلا کھنکار کے اس کی جانب متوجہ ہوئے۔ ڈاکٹر سرشے، میں ابھی آپ سے جو کچھ کہنے والا ہوں پلیز اسے سن کے کوئی غلط مطلب نہ لیجیے گا، نہ مجھے غلط سمجھیے گا۔ انہوں نے بات کا آغاز کیا تو اس کے اندر پکڑ دھکڑ چلنے لگی، لیکن اس نے بنا کچھ ظاہر کیے بس ہلکا سا سر اثبات میں ہلاتے ہوئے انہیں گویا مزید بولنے کا اشارہ کیا۔ میں آپ سے یہ بات بہت عرصے سے کہنا چاہتا ہوں، لیکن ہر بار نہ جانے کیا سوچ کے رک جایا کرتا تھا، مگر آج رہا نہیں گیا تو میں نے آپ کو بلوا لیا۔ ہاتھوں کی انگلیاں اضطرابی حالت میں میز پر بجاتے ہوئے انہوں نے بات میں وقفہ لیا تو وہ مزید الجھی اور اب کے متجسس نگاہوں سے ان کا چہرہ دیکھا۔ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں ڈاکٹر سرشے۔ یک لخت ان کے ہونٹوں سے نکلنے والے الفاظ پہ اس کا دماغ بھگ سے اڑ گیا، جبکہ وجود گویا گہری کھائی میں اترتا چلا گیا۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ اس کے سائیں سائیں کرتے کانوں میں ایک باز گشت گونجی تو اس کا پورا وجود تھرا اٹھا، جبکہ چہرہ یوں سفید پڑا کہ گویا خون نچوڑ لیا گیا ہو۔ قبول ہے؟ اپنی مدھم آواز اس کے کانوں میں گونجی تو اس کے ہاتھوں میں لرزاہٹ سی پیدا ہو گئی اور پلکیں نم ہونے لگیں، جبکہ اس کی اس قدر غیر متوقع اور بری حالت دیکھ کے ڈاکٹر تنویر گھبرا اٹھے۔ ڈاکٹر سرشے، آپ ٹھیک ہیں؟ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کے اس کے نزدیک آئے اور اپنا مضبوط ہاتھ اس کے کندھے پہ رکھا تو وہ جیسے کسی گہرے خواب سے چونکتی اچھل پڑی۔ میں جاؤں سر؟ ہمیشہ کانفیڈنٹ رہنے والی سرشے اس وقت اپنے حواسوں میں نہیں تھی، تبھی وہ کانپتے ہونٹوں کے ساتھ گویا ہوئی تو اس کی حالت کے پیش نظر انہوں نے فوراً سے اسے جانے کا اشارہ کیا تو وہ لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ میرے لیے میری زندگی کا قیمتی اثاثہ ہیں آپ، اس لیے میرے لیے ہمیشہ خود کو سنبھال کے رکھیے گا۔ کانوں میں گونجتی ان دلکش سرگوشیوں کی باز گشت سے بے حال اپنے کیبن کی جانب بڑھتی سرشے کی آنکھوں میں آنسوؤں کی لڑی رخساروں پر بہہ رہی تھی۔ تھک گئی ہوں میں، زرتاری آنچل سر سے اتار پھینکنے کے لیے جیسے ہی اسے کھینچا تو پنوں کی وجہ سے جب بالوں پہ کھچاؤ محسوس ہوا تو سسک اٹھی۔ میں توقع نہیں کر رہی تھی ایک کانٹریکٹ نما شادی پہ تمہارا باس اس قدر پیسہ بہائے گا۔ مسز جوزف اس کے دوپٹے کی پنیں نکالتی حیرانگی سے بول رہی تھی۔
جب اس نے گہری سانس لیتے ہوئے خود کو پرسکون کرنا چاہا۔ جس کے پاس ہوگا وہی فضول میں بہائے گا نا، ان کے لیے یہ پیسہ ہاتھ کی میل کے برابر تھے۔ ان جیسے لوگ تو اپنے ایک ڈنر پہ اتنے روپے خرچ کر جایا کرتے ہیں۔ وہ تلخ لہجے میں بولی کہ ہاسٹل واپس آنے سے قبل اس نے اس کی مزاحمت کی پرواہ کیے بغیر اپنی منمانی کرتے ہوئے بے باک فوٹو شوٹ کروایا، اور پھر ڈرائیور کے ساتھ جب اسے روانہ کیا تو اس کا دل چاہا وہ اس شخص کو جھنجھوڑ کے رکھ دے جو اپنی من مرضی کرنے کے بعد اس کے احساسات کا جنازہ بہت دھوم دھام سے منایا کرتا تھا۔ ٹھیک کہہ رہی ہو تم۔ اس کی بات سے متفق ہوتے ہوئے انہوں نے اس کے سر سے دوپٹہ اتار کے رکھا ہی تھا کہ دروازے پہ دستک ہوئی اور مسز جوزف کو بلایا گیا۔ تم یہ جیولری اتارو اپنی، میں تب تک تمہارے لیے چائے لے کر آتی ہوں، اور آتے ہوئے منتشا کو بھی بلا لاتی ہوں۔ اسے کہتے ہوئے وہ دروازے کی جانب بڑھی تو وہ سر اسبات میں ہلاتی وہیں سیدھا لیٹ گئی کہ اس پل وہ ذہنی اور جسمانی طور پہ اس قدر تھک چکی تھی کہ جیولری اتارنے کی بھی ہمت نہ پاتی تھی۔ تبھی منتشا کے آنے کا ویٹ کرتی وہیں ٹانگیں نیچے کو لٹکاتی نیم دراز ہو گئی۔ ساری تصویریں سر کے پاس ہی ہیں اور وہ سب اتنی فضول ہیں کہ انہیں تو بندہ کمرے میں لگا نہیں سکتا۔ اس کی نگاہوں میں کچھ دیر قبل کا منظر لہرایا تو چہرہ سرخ پڑنے لگا۔ سر، ایسی تصویریں کون بنواتا ہے؟ اس کے اپنے گیٹ بندے ہاتھوں کو نیچے اپنے ہاتھوں سے نکالتی کسمساتی وہ اپنی پشت پہ موجود افغان سے بولی، تو اس کی بات کا جواب دیے بغیر اس نے اس کا دایاں ہاتھ پکڑتے ہوئے اسے گھما کے اپنے بازو پہ کیا تو اس کی دھڑکنیں بری طرح سے منتشر ہو گئیں، لیکن اس کا دل اس وقت دھک سے رہ گیا۔ جب اسے خود پہ جھکتے ہوئے اسے دیکھا تو اس کا دل چاہا وہ اتنے لوگوں کی موجودگی میں اس کی اس بے باکی پر ڈوب مرے۔ گزرے لمحوں کو سوچتے ہوئے اس کا چہرہ بری طرح سے سرخ پڑا اور وہ دھڑکنیں پاگل ہونے لگیں۔ اسی لمحے دروازہ کھلنے کی آواز پہ وہ چونکی اور منہ پہ رکھا ہوا تکیہ اٹھا کے سائڈ پہ رکھا۔ منتشا، تھک گئی ہوں میں، اس لیے یہ جیولری اتارنے میں مدد کر میری۔ اکتائے ہوئے لہجے میں بولتی وہ دروازے کی جانب پشت کر کے بیٹھی تو چولی کے گہرے گلے سے چھلکتی اس کی دودیاں کمر نمایاں ہونے لگی، جو کمرے میں داخل ہونے والے شخص کی نگاہوں میں جذبات ابھارنے لگی۔ سرمئی رنگ کے لہنگے میں سے جھلکتی اس کی دودیاں کمر اور اس پہ بندھی ڈوری کے ساتھ لٹکتے بھاری ٹسلز عجیب دل فریب سا منظر پیش کر رہے تھے۔ اسی منظر پہ اپنی خوبصورت نگاہیں ٹکائے وہ اس کی جانب بڑھا۔ تصویریں لی ہیں تم نے میری؟ مانا کہ مجھے لہنگے کا کلر بالکل پسند نہیں تھا، لیکن ایک عدد یاد تو ہونی چاہیے نا اس دن کی۔ اس کے قریب اس کے پلنگ پہ بیٹھتے ہوئے اس نے ایک نظر اس کے لاپرواہ وجود پہ ڈالی، جو بہت سکون سے پشت اس کی جانب موڑے اپنے نیکلس کو کھلوانے کے منتظر تھی۔ اس نے ہاتھ اس کی جانب بڑھائے ہی تھے جب وہ مزید بولی، تم تصویر ڈیولپ کروا دینا تاکہ جب سر سے ڈیورس لوں تو تب وہ جو اپنی ہی دھن میں لگی ہوئی تھی اچانک ڈوری کے کھینچنے کی وجہ سے کراہ اٹھی اور درشت انداز میں منتشا کو گھورنا چاہا، لیکن گردن ہولے سے گھمانے پہ جو چہرہ اسے نظر آیا اسے دیکھ کے اس کا دل بری طرح سے دھڑک اٹھا۔ آپ اس نے ششدر نگاہوں سے اس کا خوبرو چہرہ دیکھا جو اس کے انتہائی قریب بیٹھا اپنی قربت سے اسے جھلسائے دے رہا تھا، جبکہ گردن پہ محسوس ہوتا اس کی انگلیوں کا لمس اسے الگ پریشان کر رہا تھا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ ڈوری کھلنے پہ وہ تڑپ کے سیدھے ہونے لگی، لیکن اس نے فوراً اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اسے اسی پوزیشن میں بٹھایا تو اس کے تاثرات دیکھتی وہ کانپ اٹھی۔ جیولری نہیں اتارنی؟ اس کی گھمبیر آواز میں نہ جانے کیا تھا کہ اس کی پلکیں لرز کے سرخ رخساروں پہ جھک گئیں، اور شاید اس کی یہی حرکت مقابل کو شے دے گئی جو وہ اس کی ڈوریوں کو۔ سر نہیں، پلیز میں خود جیولری اتار لوں گی۔ جب نیکلس کے ہک پہ محسوس اس کی انگلیاں ہوئیں تو اس کی ریڑھ کی ہڈی تک سنسنا اٹھی اور وہ مچل کے اس کی جانب رخ موڑتی اسے بولنے لگی، لیکن اس کی مزاحمت کو ناکام بناتا وہ اس کے نیکلس کا ہک کھولتا، اس کے گلے سے اتارتا، اس کے سراہی دار گردن کو اس کے بوجھ سے آزاد کر گیا۔ نیکلس کے بوجھ سے سرخ اس کی گردن کو دیکھتے ہوئے اس کے دل میں احساسات کا ایک طوفان سا اٹھا، اور شاید اسی طوفان کے زیر اثر وہ اس کی گردن پہ جھکا
اور اپنا سلگتا ہوا لب اس کی گردن پہ ثبت کرتے ہوئے اس رشتے کو پہلی پرشدت مہر اس کے وجود پہ ثبت کی۔ وہ بری طرح سے مچلی لیکن آزاد نہیں ہو سکی۔ سر ہماری شادی ویسی شادی نہیں ہوئی ہے۔ اس کے ہاتھ جب اس کے شولڈر پہ رکے تو وہ بولی تو اسی پرسکون انداز میں اس کے مسکارے سے بوجھل پلکوں سے سجی نم آنکھوں میں دیکھا۔ نکاح نامے پہ سائن کیے ہیں نا؟ اس کے الفاظ پہ اس کا وجود سرد پڑنے لگا۔ وہ اس شخص کو سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اسے سخت ناپسند کرتا ہے اور شادی کے لیے اس کی پہلی اور آخری ترجیح انیا شیرازی ہی ہے، لیکن محض اپنی ساکھ اور برسوں سے قائم کی روایت کو برقرار رکھنے کے لیے اس نے اس سے نکاح کیا تھا، مگر اس نکاح کے بعد اس کا ایسا رویہ اس کے دل کو گہرے خدشات سے بھر رہا تھا۔ نکاح بھی تمہاری مرضی سے ہو رہا ہے نا؟ تمہیں شرافگن عالم چاہیے تھا، تو جب وہ پورے کا پورا تمہیں مل رہا ہے تو کیوں نہیں سمیٹ رہی اسے؟ بھاری لہجے میں کہتے ہوئے وہ اپنی سحر انگیز شخصیت کے ساتھ اس کے نازک وجود کو دیکھتا بولا تو وہ اس کے بس دیکھ کر رہ گئی۔ وہ جو اسے اس کے ارادوں سے باز رکھنا چاہتی تھی، اس کے الفاظ پر چند ثانے کو خاموش رہ گئی، لیکن اگلے ہی لمحے وہ بولنے لگی، ہر کام کے کچھ اصول و ضوابط ہوتے ہیں سر۔ جب آپ نے ہر کام تھرو پراپر طریقے سے کیا ہے تو پھر مجھے واپس ہاسٹل بھیجنے کے بجائے اپنے ساتھ لے کے جاتے تاکہ میں بھی آپ کے ملنے کا جشن منا سکتی۔ ہمیشہ کی طرح جب وہ بولنے پہ آئی تو بنا کسی خوف و خطر کے بولتی چلی گئی، جبکہ اس کے آخری الفاظ پہ وہ بے ساختہ مسکرایا تو سنجیدگی سے اس کی جانب دیکھتی زالے کی بیٹ مس ہوئی۔ کم بخت ہنستے ہوئے تو کسی ڈیشنگ ہیرو کی کاپی لگتا ہے، وہ دل ہی دل میں بڑبڑائی، جبکہ وہ اسی طرح اسے بازوؤں میں لیے سیدھا ہوا اور اس کے کانوں کو جھمکوں کے بوجھ سے آزاد کرنے لگا۔ 1 مہینہ ہے تمہارے پاس جشن منانے کے معنی سمجھنے کے لیے۔ 31ویں دن تمہیں اپنے ساتھ لے کے جاؤں گا تاکہ تم میری ذات پہ جشن منا سکو۔ اس کے کانوں کو سہلاتے ہوئے وہ مدھم لہجے میں بولتا۔ لمحے بھر کو رکا تو اسے بے یقینی کے بھنور میں چھوڑتا اس کی دھڑکنیں بڑھا گیا۔ اور اگر تم جشن نہ منا سکی تو یہ کام میں کروں گا اور اتنے شاندار طریقے سے کروں گا کہ تم آئندہ الفاظ کے چناؤ میں محتاط رہو گی۔ بات مکمل کرتے ہی وہ اس کے چہرے پہ جھکا تو زالے کو اپنی سانسیں بند ہوتی محسوس ہونے لگیں اور اسی احساس کے تحت اس نے کل 8 بجے تک آفس پہنچ جانا۔ چند جان گسل لمحوں کے انتظار کے بعد وہ اسے اپنی سلگتی گرفت سے آزاد کرتا سیدھا ہوا اور اس کی گردن میں ایک چین پہناتا ابھی اپنی جگہ سے اٹھا ہی تھا اور دروازے کی جانب بڑھ گیا، جبکہ وہ ششدر سی بیٹھی اپنے گلے میں موجود چین پہ مرکوز ہاتھ کر گئی، جس میں موجود ڈائمنڈ رنگ پر کندہ ایس لفظ اس کی آنکھوں کو خیرہ کر رہا تھا۔ پھوڑے کے مانند دکھتے سر کو دونوں ہاتھوں میں تھامے وہ اٹھنے کی ناکام کوشش کرتی واپس تکیے میں گر سی گئی تو اپنی حالت پہ اس کی گریہ وزاری سے سوجی آنکھیں دوبارہ سے بھیگ گئیں۔ اسی لمحے دوبارہ سے موبائل کی ٹیون بجی تو وہ ہاتھ سائڈ ٹیبل پہ مارتی موبائل ڈھونڈنے کی کوشش کرنے لگی کہ وہ اپنی جگہ سے اپنوں کو تکلیف نہیں دے سکتی تھی، اپنی وجہ سے اپنوں کو تکلیف نہیں دے سکتی تھی۔ کچھ لمحوں کی تگودو کے بعد وہ موبائل پکڑنے میں کامیاب ہوئی، مگر جیسے ہی اس کی نگاہ بلنک کرتے نمبر سے ٹکرائی تو اس کی آنکھیں فوراً ڈبڈبا سی گئی۔ اس نے کال پک کر کے موبائل کان سے لگایا تو شدت غم سے آنسوؤں کا گولا حلق میں اٹک سا گیا۔ السلام علیکم، بھاری گھمبیر آواز گونجی تو اس کی سسکیاں بلند ہو گئیں۔ زرشے رو رہی ہو آپ؟ دوسری جانب وہ جیسے تڑپ اٹھا اور شاید وہ تڑپ یہ محسوس کر چکی تھی، تبھی وہ آنسوؤں میں مزید تیزی آئی۔